اگر آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس حوالے سے کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی جائیں اور پی ایس ایم یو کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں نادیہ انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان شیئر مارکیٹ اپڈیٹس نیوز پیپر ریویو۔ ناظرین، سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے اپنے ایکسپرٹ کامنٹری سے، اور سب سے پہلے میں بات کروں گی علی نجیب صاحب جو کہ ڈیپیوٹی ہیڈ آف ٹریڈنگ ہیں عارف حبیب میں، ان کی کامنٹری سے سٹارٹ کروں گی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ایک بل ریلی ہے وہ جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اس جو نیئر ٹرم میں ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ کافی اچھی جو ہے انڈیکس کافی اچھا پرفارم کر سکتا ہے، اور کافی اس کے اچھے ہائیز آ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انڈیکس کو سپورٹ کرنے والے جو سیکٹرز ہیں اس میں این پی ہے، اس میں فرٹیلائزر سیکٹر ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، اور اس وقت بینکنگ سیکٹر میں بھی ایک اچھی ریلی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ فردر مانیٹری ایزنگ میں اس وقت ڈیڈکشن ایکسپیکٹیشن ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے اوبویسلی یہ ایک گڈ امپیکٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے فردر دوسرے سیکٹرز کے اوپر بھی یہ بات کی ہے کہ جو ای این پی ہے، ای این پی سیکٹرز ہیں اس میں کچھ پیمنٹس وغیرہ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ سیکٹر بھی بہت اچھا لائم لائٹ میں ہے، اور اس کے علاوہ ان نیئر ٹرم میں مارکیٹ تھوڑی سی والیٹائل ہو سکتی ہے، اور جو ہے ایک ڈپ پوزیشن آ سکتی ہے فار نیو بائنگ، اور اس کو ایز اے اپارچونیٹی لینی چاہیے فار بائنگ پرپز۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو دوسرے ایکسپرٹ ہیں فیصل شاہ جی، جو کہ چیف اسٹریٹجک ہیں ایس سی ایس ٹریڈ میں، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس وقت جو بل رن ہے وہ کنٹینیو ہو چکا ہے، اور جو ہے جو مین سیکٹرز ہیں جو انڈیکس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہیں ای این پی سیکٹرز ہے، فرٹیلائزر سیکٹر ہے، اور جو ہے بینکنگ سیکٹر ہے۔ اور انہوں نے یہی کہا کہ بینکنگ سیکٹر میں اس وقت ہم آگے جو ہے جو مانیٹری ایزنگ ہے اس میں بھی ہم کچھ کٹ ڈاؤن دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایک پازیٹیو امپیکٹ مارکیٹ کے لیے ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ریکوڈک کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی ورکنگ ہو رہی ہے، جو کہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ جو سیکٹرز ہیں ای این پی، آئل اینڈ گیس، ان پہ ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ تو آل اوور جو مارکیٹ کا جو مومنٹم ہے وہ بلش ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اب چلتے ہیں ٹاپ ٹرینڈ اسٹاکس، اور جو ہے ٹاپ ایلڈنگ اسٹاکس اور ٹاپ اوور باٹ اسٹاکس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ اسٹاک ان ٹرینڈ کی بات کریں تو پاور سیمنٹ، پی آئی بی ٹی ایل، پی ایس او، پی ٹی سی، او جی ٹی سی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹاپ اوور سالٹ اسٹاک کی بات کریں تو ایچ کارل، ڈی ایچ پی ایل، بی ایم ایل، ایس ٹی ایل 11، اور اوور باٹ اسٹاک کی بات کریں تو آلٹر انرجی، ایس ای پی ایل، کے او آئی ایل، این سی ایل، اور جے وی ڈی سی۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں فی پی لیپی ڈیٹا کی طرف۔ اگر ہم بات کریں فی پی ڈیٹا کی، جو کہ فارنر بائنگ ہے، فارنر نے جو ہے 3.8 ملین یو ایس ڈالر کی ورتھ کی ایکویٹی جو ہے وہ سولڈ کی ہے۔ اور اگر ہم لیپی سائٹ میں دیکھیں تو میوچل فنڈز ور دی نیٹ بائر وچ از 10.3 ملین یو ایس ڈالر انہوں نے بائنگ کی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی وہیں پہ انڈیویجولس نے جو ہے دے آر دی نیٹ سیلر، اور 3.9 ملین ڈالرس کی ورتھ کی جو ہے انہوں نے سیلنگ کی ہے۔ اور اب چلتے ہیں بنیز لمیٹڈ کے سی ایف او محمد زبیر صاحب نے ایکسکلوسو انٹرویو میں بات کی ہے پی ایس ایم یو کے ساتھ، جی ہاں، اور انہوں نے اس چیز کے اوپر ہائی لائٹ کیا ہے انہوں نے مارکیٹ ایڈوائز دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے گلف انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔ مارکیٹ ایڈوائز میں اگر بات کریں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس وقت جو ہے مارکیٹ جو ہے اپنے بہت ہی اچھے ایک ہائی لیولز کے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے، تو جو انویسٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وہ اچھی طریقے سے جو ہے اپنی ریسرچ کریں بیفور انویسٹمنٹ، اور جو ہے اپنی رسک ایپیٹائٹ کو بھی کنٹرول کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک شارٹ ٹرم پروفٹ کی طرف نہ جائیں، بلکہ جو ہے لانگ ٹرم میں جو ہے پروفٹ
کو جو ہے اس کو پروفٹ گین کریں تاکہ جو ہے ایک اچھی اور ایک فروٹفل انویسٹمنٹ ہو سکے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے فردر بات کی ہے اگر ریٹ کٹ کے حوالے سے بات کریں مانیٹری پالیسی کے حوالے سے تو اس پہ بھی انہوں نے اپنا یہی مینڈیٹ دیا ہے کہ جو انفلیشن ہے وہ کافی کنٹرول ہے, تو جس کی وجہ سے جو ہے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کنٹرول ہوگا, کٹ ڈاؤن ایکسپیکٹڈ ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے فردر انہوں نے جو ہے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان گلف ریجن کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے کمپنیز یعنی بنی لمیٹڈ کی پرفارمنس اور فیوچر پلان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. اور ڈیٹیل انٹرویو جو ہے پڑھنے کے لیے آپ ہمارا آج کا نیوز پیپر بھی گو تھرو کر سکتے ہیں پاکستان شیئر مارکیٹ اپڈیٹ کا. جی ہاں بالکل. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ناظرین چلتے ہیں کچھ نیوز کی طرف, کچھ لیٹسٹ نیوز کی طرف. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ پی ایس ایم یو ٹیم کی ملاقات ہوئی ان لاہور ہائنون مینجمنٹ اور جو ہے ہائنون جو کہ فارماسیوٹیکل کمپنی کی ایک جو ہے ایک نام ہے, اور اس کی مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں جو ہے ایک ایگزیبیشن تھا جس میں جو ہے بات کی گئی میڈیسنز کے حوالے سے, ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو فردر ان کی بزنس ڈیولپمنٹ ہے اور کس طریقے سے جو ہے اکانومی کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے جو ہے انویسٹرز کا جو ہے رجحان اس طرف آ رہا ہے, اور انویسٹرز کو کس طریقے سے جو ہے ایک اکانومی اور بزنس کی طرف جو ہے ان کا رجحان جا رہا ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے ان کی مینجمنٹ سے جو ہے بات ہوئی ہے, اور فردر جو ہے کیا کمپنی کے فردر گولز ہیں اس کے اوپر بھی آئینہ آنے والے ٹائم میں جو ہے کیا ہونے والا ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی تھی. اور اب چلتے ہیں کچھ نیوز کی طرف, کچھ امپورٹنٹ نیوز ہیں اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. بینک مکرمہ لمیٹڈ نے شیئرز کی کمی اور بک کلوجر کے سلسلے میں وضاحت جاری کی ہے. شیئرز کی قیمت کو 2 فروری 2026 کو ایڈجسٹ کیا جائے گا تاکہ موجودہ شیئر ہولڈرز کی سرمایہ کاری کی کل قدر برقرار رہے. فیصل بینک لمیٹڈ نے اپنی ذیلی کمپنی ایف آئی سی ایل میں 200 ملین روپے کی سرمایہ کاری کی ہے جو رائٹس ایشوز کے ذریعے کی گئی ہے, اور ذیلی کمپنی کے جو رائٹس ایشوز کے ذریعے کی گئی ہے اور ذیلی کمپنی کی ریگولیٹری کیپٹل معیار کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھی. اس اقدام سے کمپنی کی مالی مضبوطی میں اضافہ ہوگا اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں مزید تقویت ملے گی. وفاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ 5 سالوں کے الیکٹرک نے 600 ارب روپے سے زیادہ کی سبسڈی لی ہے. نیپرا کے ناکافی اعداد و شمار کی وجہ سے رپورٹ میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. سرکولر ڈیٹ 2.4 ٹریلین روپے سے کم ہو کر 1.6 ٹریلین روپے پر آ گیا ہے. بجلی کمپنیوں کے نقصانات صارفین کو منتقل نہیں ہوتے. جو نقصان ہوتے ہیں وہ حکومت خود برداشت کرتی ہے. نقصانات کا بوجھ 560 سے کم کر کے 390 ارب روپے تک لائے ہیں. ریگولیٹرز کی شرح 96.6% تک پہنچائی ہے. غلط بلنگ کو 60-70% کنٹرول میں لائے ہیں. ایک سال میں 40 ارب کی اوور بلنگ کی رقم عوام کو واپس دی ہے. نیپرا کا کے الیکٹرک کو سرکولر ڈیٹ کو بھرنے میں ذمہ داری سے کلین چٹ دینا سراسر غلط ہے. وزیر خزانہ کی عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر سعودی ہم منصب سے سرمایہ کاری اور معاشی صورتحال پر گفتگو پاکستان کی معیشت استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے. IMF نے پاکستان کی معاشی شرح نمو کا تخمینہ کم کر دیا. رواں مالی سال کے لیے جی ڈی پی گروتھ کا اندازہ 3.2% کر دیا گیا ہے.
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق رواں مالی سال 2026 کی پہلی کوارٹر میں پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 43% کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ قرضوں کی منظوری میں اے آئی کے بجائے انسانی فیصلے کو ترجیح دی جائے گی، گورنر اسٹیٹ بینک کا موقف۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی ادائیگی نظام میں حالیہ عرصے کے دوران نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی کچھ اہم خبریں۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔